الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشرك لظلم عظيم. محترم حاضرین، آج کے درس میں میں آپ لوگوں کے سامنے شرک کے بارے میں چند باتیں بتانے والا ہوں. آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں. شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے. یعنی اللہ کا جو حق ہے، اگر وہ حق کسی اور کو دے رہے ہیں تو یہ شرک ہے. جیسے سجدہ کرنا یہ اللہ کا حق ہے، مانگنا یہ اللہ کا حق ہے، عقیدہ رکھنا یہ اللہ کا حق ہے، توکل بھروسہ یہ اللہ کا حق ہے. لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنا، ماتھا ٹیکنا، کسی غیر اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اسے شرک کہتے ہیں. شرک کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے شرک اصغر، دوسرے ہے شرک اکبر. شرک اصغر کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے شرک، اور شرک اکبر کہتے ہیں بڑے بڑے شرک. اب آپ کے ذہن کا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب، ہم کیسے جانیں کہ یہ شرک بڑا ہے یا یہ شرک چھوٹا ہے؟ تو علماء کرام نے شرک بڑا اور چھوٹا اس کے درمیان جو ڈیفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے، اس کو دو کیٹیگرائز میں بانٹ دیا. شرک اصغر چھوٹے شرک، شرک اکبر بڑے شرک. بڑے شرک اس کو کہیں گے جب قرآن حدیث میں کسی ایسے شرک کے بارے میں دردناک کا، عذاب کا، ظلم کا ورنہ ہے. یعنی اگر اللہ نے یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ظلم کا ورڈ استعمال کیا، یا علیم یا دردناک، یہ چیزیں ہیں یعنی عذاب ہے، تو کسی بھی چیز کے لیے اگر عذاب کا ورڈ اللہ نے اس کے رسول نے یا جو ہے ظلم کا ورڈ استعمال کیا ہے، وہ بڑے شرک کے اندر آتا ہے. اور چھوٹے شرک جو ظلم، علیم اور عذاب کا ورڈ استعمال نہ ہوا ہو، اس کو چھوٹے شرک کہتے ہیں. تو آئیے ہم چھوٹے شرک آپ کے سامنے چند چھوٹے شرک جو بیان کرتے ہیں. پہلی جو شرک کی شکل ہے وہ ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسم کھانا. یعنی اگر آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسم کھاتے ہیں تو یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک ہے. آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسم کھا نہیں سکتے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 3251. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسروں کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. یعنی اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کی قسم کھاتے یہ شرک ہے. آج اپنے معاشرے کا دیکھیے، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو پیسہ چڑھا دیتی ہے، فوراً اپنے بچے کے ہاتھ کے اپنے سر میں ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے ہاتھ پہ سر رکھ کر کے ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہی ہوں، میں اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہی ہوں، میں نے پیسہ چلائی نہیں. یا آج کل جو ہے بیٹا بیٹی ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ قسم نہیں کھا سکتے. ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں قرآن کی قسم کھاتے ہیں، فوراً قرآن ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں. ہم قرآن ہاتھ میں لے کے قسم کھاتے ہیں، یہ بھی شرک ہے. اس لیے آپ کو قرآن کا بیٹا بیٹی ماں باپ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی قسم آپ نہیں کھا سکتے.
اگر ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، وہ بھی زیادہ قسم نہیں کھانی چاہیے، اس لیے کہ زیادہ قسم کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت پڑے، اگر کہیں پہ آپ کو دوشی ٹھہرایا جا رہا، آپ کو جو ہے مظلوم ٹھہرایا جا رہا ہو، یعنی آپ ظالم ٹھہرایا جا رہا ہو، آپ ظالم ہیں، آپ نے یہ کام کیا ہے، مجرم ٹھہرایا جا رہا ہو، تو مجرم آپ نہیں ہیں لیکن آپ کو کوئی مجرم کہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اسی طرح شرک اصغر کی دوسری شکل ہے بدشگونی رکھنا اور فعال نکالنا۔ بدشگونی رکھنا اور فعال نکالنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح الجامع الالبانی حدیث نمبر 6264، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من رکع حاجتی فقد اشرک، جس نے بدشگونی رکھا اور فعال نکالا اس نے شرک کیا۔ بدشگونی کا مطلب سمجھ ہے؟ بدشگونی کا مطلب یہ ہے فلاں دن کام کرنا صحیح نہیں ہے، یہ دن کام صحیح نہیں۔ آج مسلمانوں میں یہ شرک پایا جاتا ہے، مولانا صاحب مجھے اپنی بیٹی کی یا بیٹا کی شادی کی ڈیٹ رکھنی ہے، بتائیے کون سا دن صحیح رہے گا؟ مولانا کو کیا پتا ہے کہ کون سا دن صحیح رہے گا؟ یہ عقیدہ رکھنا میرے بھائیوں یہ شرک ہے کہ کون سا دن صحیح رہے گا۔ یا آپ جو ہے راستے میں جا رہے ہیں، کالی بلی گزر گئی، بولا آج کا دن خراب ہوگا، یہ عقیدہ رکھنا کالی بلی گزر جانے سے ہمارا دن خراب ہو جائے گا، ہمارا راستہ خراب ہو جائے گا، کالی بلی نے راستہ کاٹ لی، میرے بھائی یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے آپ اپنی گاڑی کے اوپر کوئی کپڑا یا ایسی چیزیں رکھنا کہ اگر اس کو ہم لٹکا کے رکھیں گے تو ہم ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے، اس طرح کے عقیدے رکھتے ہوئے کوئی چیز اپنے گاڑی میں لٹکانا، چپل لٹکانا، جوتا لٹکانا، میرے بھائی یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح اگر کیا ہے کوا کائے کائے کی تو بولیں گے آج کل جو ہے کوئی جو مہمان آنے والا ہے، ہچکی آ گئی، آپ یہ عقیدہ رکھیں گے ہم کو کوئی یاد کر رہا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے بھائی، جو بہت ہی معمولی لگ رہا ہے لیکن یہ معمولی نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ بدشگونی رکھنا شرک ہے۔ اسی طرح فعال نکالنا بھی شرک ہے۔ فعال مطلب سمجھیں، اگر آپ کو جانا ہے بس اسٹینڈ جانا ہے، آپ نے یہاں سے کوئی برڈ یعنی کہ آپ نے چڑیا چھوڑ دی، اگر جس طرف وہ جا رہا ہے سمجھیں کہ اس کا اپوزٹ جو ہے ڈائریکشن کیا ہے صحیح ہے، اس کے بعد مجھے جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا میرے بھائیوں یہ شرک ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا سورۃ المائدہ سورہ نمبر 6 پارہ نمبر 6 آیت نمبر 19، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، تمہارے لیے شراب حرام ہے، تمہارے لیے جوا حرام ہے، تمہارے لیے فال نکالنا یعنی پرندے کو کہیں پہ چھوڑ دینا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر ادھر چلا جائے تو یہ راستہ ہمارے لیے صحیح نہیں رہے گا، اگر اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رجس من عمل شیطان، یہ تو شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا، بدشگونی رکھنا، فعال نکالنا یہ بھی شرک ہے، اس لیے ہمیں آپ کو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح شرک اصغر کی تیسری شکل ہے کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، یہ بھی شرک ہے میرے بھائی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2230، علی بن مسعود رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتعرف انه كاهنا من اتعرف فسأل عن شيء لم تقبل له 40 صلاة اگر کوئی شخص کسی نجومیوں میں پاس جاتا ہے کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. سمجھے بھائی آج ہمارے مسلمان جا رہے ہیں بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا بابا کے پاس چلا جا رہا ہے. ہمارے نصیب کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر ہاں ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے ہمارے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے لکیروں کو دیکھ کر کے بابا کاہن جو ہے بتاتے ہیں. شیطان دیکھنے والا کہتے ہیں شیطان جھاڑ کرتا ہے اس کو کاہن بولتے ہیں. تو اگر آپ کاہن کے پاس نجیموں کے پاس اگر آپ جاتے ہیں میرے بھائی اور اس سے سوال کرتے ہیں 40 دن تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی اور اسی حالت میں اگر آپ کی موت آ گئی اس 40 دن کے درمیان آپ غیر مسلم ہو کر مریں گے. آپ کی موت مسلمان کی موت نہیں ہوگی. معمولی سمجھ رہے ہیں یہ کام جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے یہ شرک ہے. بڑے دھڑلے سے یہ کام کیا جا رہا ہے. ہمارے مسلمان اس کو بڑی چھوٹا سمجھ رہا ہے. نماز قبول نہیں ہوگی 40 دن تک. اس لیے میرے بھائیوں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے شرک اکبر کی چوتھی شکل ہے کرا تعویذ اور گنڈا پہننا. آج کتنے مسلمان ہیں کرا پہن رہے ہیں دھاگا پہن رہے ہیں پیر میں دھاگا کالا دھاگا خاص کر لڑکیوں میں دیکھیے کالا دھاگا میری بیٹی کو نظر نہ لگے کالا دھاگا پہنا جاتا ہے. میرے بھائیوں یہ بھی شرک ہے. شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرقى والتمائم والتغيرة شرك. تعویذ لٹکانا دھاگا لٹکانا گنڈا لٹکانا سیپ جو لٹکانے سارے شرک ہیں. تو اگر آپ دھاگا لٹکا رہے ہیں تعویذ لٹکا رہے ہیں گنڈا لٹکا رہے ہیں میرے بھائی یہ شرک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے من تعلق تمیمة فقد اشرک. جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو میرے پیارے ساتھیوں یہ 4 شرک اکبر ہے شرک اصغر ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بتایا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے. کیونکہ میرے بھائیوں اگر آپ آسمان کے برابر گناہ کرنے بھی جائیں گے اللہ کے پاس اللہ معاف کر سکتا ہے. اللہ کے نہیں فرماتے اگر آپ آسمان کے برابر بھی گناہ کرتے جائیں گے اللہ آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا. لیکن شرک کر کے گئے ہوں گے تو معاف نہیں کرے گا. اللہ کیسے شرک کو معاف کرے گا؟ بھائی ذرا لاجک کرنا میں سوچو. اگر مان لیجیے آپ کی بیوی ہے آپ کی بیوی آپ کے علاوہ کسی غیر مرد سے اس کا تعلق ہو آپ برداشت کریں نہیں نا برداشت کریں گے. آپ کی بیوی کے آپ ہر نخرے برداشت کر سکتے ہیں. آپ کی بیوی کے ہر جو ہے تکلیفیں آپ برداشت کر سکتے ہیں. آپ کی بیوی ڈانٹے آپ کی بیوی گالی بھی دے آپ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی بیوی کا تعلق آپ کی بیوی کا رشتہ اگر کسی غیر مرد سے اگر ہو تو کوئی بھی غیرت والا مرد کوئی بھی غیرت والا شوہر اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو جب آپ اپنی بیوی کی اس غلط کام کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی بیوی پر آپ کا حق ہے اور وہ حق آپ کی بیوی آپ کو نہ دے کر کسی دوسرے کو دے آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. میرے بھائیوں جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہمیں پیدا کیا اس اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے اس اللہ کی بات کرنے کے بجائے دوسرے کی بات کریں گے اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں آپ شرک کو جو ہے آپ سمجھیں اور شرک سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے.